یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، چوتھی شب ہے، چوتھا پروگرام ہے۔ ہم اور آپ محفل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہیں، اور آیہ کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ایمان کی قیمت کو ادا کر رہے ہیں عملی طور پر کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اجر رسالت صرف میری آل کی محبت اور مودت۔ تو ہم اور آپ محفل میں شریک ہو کر اجر رسالت قیمت ادا کر رہے ہیں، الا المودۃ فی القربی۔ قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور اجر رسالت جو طلب کیا گیا ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے عملی طور پر۔ محفل اور ذکر اذکار کر کے، ذکر خیر کر کے، سن کر کے، تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے جو محفل امام حسین میں پہنچتا ہے، وہ اجر رسالت الا المودۃ فی القربی کی آیت پر عمل کر رہا ہے، اور بڑا محروم ہے جو اس سے بھاگتا ہے، گریز کرتا ہے، اور نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے۔ الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہتا، نہیں مانگتا، مگر ہاں میرے قرابت داروں کی محبت اور مودت، محبوب رکھو انہیں محبت کرو، مودت ان سے ادب سے پیش آؤ، ہے نا۔ حضرات، جب سارے آسمان کے ستارے دنیا سے روپوش ہو گئے تو زمین کا پھول، زمین کا سورج چمک تو رہا تھا، لیکن ایسا ہے کہ جب اوپر کوئی چیز چمکتی ہے تو سب کو نظر آتی ہے نا۔ ستارے چمک رہے، نظر آ رہا ہے، چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، لیکن اگر پڑوس پڑوس میں زمین پر کوئی چمک دمک ہو تو جلدی نظر نہیں آتے۔ آسمان کے ستارے بڑے بڑے جب غروب ہو گئے تو زمین پر تو ستارے تھے، زمین پہ آفتاب و مہتاب تھے، لیکن ایسے بدقسمت جو الا المودۃ فی القربی کو نہ سمجھ پائے، اجر رسالت جنہیں ذہن میں نہ رہا، وہ تخت پر بیٹھ گیا، چمک کو نہ سمجھ پایا۔ حسن اور حسین اور ان کی آل اولاد اور اہل بیت رسول اور الا المودۃ فی القربی کو نہ سمجھ پایا۔ ہاں، سمجھ والے جو تھے وہ تو سمجھ رہے تھے، قدر والے جو تھے وہ قدر کر رہے تھے، جاننے پہچاننے والے، ماننے والے تو مان رہے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور زندگی ہے، بڑا اچھا دور گزرا آپ کا، بہت بہترین دور گزرا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، حضرات لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور اپنی روداد سناتے، اپنی مشکل کو سناتے، اور آپ ان کی مشکلوں کو آسان کر دیا کرتے تھے۔ پریشان حال آتے، کہتے سلام کرتے، آپ اتنا بہترین طریقے سے جواب دیتے کہ اس جواب کو سن کر اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی۔ کوئی بچہ بیمار ہوتا، کہتے امام کے پاس لے جاؤ، نواسہ رسول کے پاس لے جاؤ، آتے ہاتھ رکھ دیتے، دم کر دیتے، بچہ صحت یاب ہو جایا کرتا۔ کوئی قرض دار ہوتا، آپ کے پاس آتا، آپ اس کا قرض اتار دیا کرتے، خود سے دے دیا کرتے، یا کوئی تحفہ آتا
کسی ذریعے سے اس کا کام کر دیتے، جو کچھ ہوتا اس کا قرضہ ادا کر دیتے، کوئی اگر بے روزگار آتا تو اس کی روزی کو جاری کرا دیا کرتے، اسے اچھی طریقے سے کام کرتے۔ یعنی مختصر یہ کہ مدینے اور مکے میں اور اس کے آس پاس علاقوں میں اگر کوئی ضرورت مند ہوتا، کوئی پیاسا ہوتا تو پانی پینے آپ کے پاس آتا، بھوکا آتا تو آپ کھانا کھلاتے، کسی کے پاس کپڑا نہ ہوتا آپ اس کو کپڑے دیتے۔ بلکہ میں بتاؤں، کوئی کہے نہ کہے، جب کوئی آپ کے پاس آ جاتا تو بغیر تحفہ دیے آپ اس کو روانہ نہیں کیا کرتے۔ کوئی دوست آ جاتا آپ اس کو تحفہ دیتے، کبھی اشرفیوں کی صورت میں، کبھی جو ہے انداز کی کپڑوں کی صورت میں، کبھی دعاؤں کی ہی شکل میں، اتنی پیاری پیاری دعائیں دیتا کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ یہ امام حسین کی زندگی ہے، یہ امام حسین کا طریقہ کار ہے۔ سارا مدینہ یہی کہتا کہ ہاتھ حسین کا ہے، دینا مصطفیٰ کا ہے، کریم کا بیٹا بھی کریم نواز نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ اس انداز سے ان کا معاملہ تھا کہ جب یاد آتا تھا امام حسین تو وہ لوگ اپنی مصیبتوں کو بھول جاتے تھے، غموں سے بے نیاز ہو جاتے تھے، بے غم ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ میں بتاؤں، امام حسین اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے اخلاق و آداب اور اتنا زبردست معاملہ تھا، صرف کوئی انہیں دیکھ لیتا تو وہ اپنی ساری دن کی تھکاوٹ بھول جایا کرتا تھا۔ کوئی اگر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ یہ سمجھتا کہ میری زندگی کے اندر ہی میں نے جنت کو پا لیا ہے، میں جنت میں بیٹھ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، جب میرے امام نماز پڑھاتے، جب سنت باندھتے تو اس انداز سے ان کی نماز ہوتی تھی کہ دیکھنے والا جب دیکھتا اور وہ بھی نیت باندھ کے جب کھڑا ہو جاتا تو امام حسین کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس امام کو دیکھتے، نیت باندھ لیتے تو اس کا عالم یہ ہوتا اس نمازی کا کہ وہ گویا کہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ میرے امام حسین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہر بندہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا، اس عالم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور جب ان کے ساتھ ان کے ماننے والے مریدین، معتقدین، محبین، رمضان کا مہینہ ہوتا، افطار کا وقت ہوتا اور میرے امام حسین کے ساتھ جب وہ افطار کرتے ہیں، اللہ اللہ، افطاری سجتی تو جو افطار کے وقت دو چیزیں اللہ نے فرمائی کہ ایک روزدار افطار کے وقت، روزدار کو جو دو چیزیں افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے کسی کو نہیں، ایک اس کے منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزدار کی جو بو آتی ہے، ویسے تو بو آتی ہے لیکن چونکہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو نے روزہ رکھا ہے تو تیری یہ جو بو ہے، جو ناک اور منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کسی کو پسند آئے نہ آئے، اس روزدار کی افطار کے وقت وہ بو اللہ کو جنت کی بو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو جب امام حسین کے ساتھ روزہ افطار ہوتا تو وہ لوگ دیکھتے، ہم تو نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب وہ افطار امام کے ساتھ ہوتا تو وہ یہ عالم ہوتا کہ وہ اس بو کو، اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا افطار کے وقت چونکہ میرے لیے روزہ رکھا، ہر عمل کی ایک جزا ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ نے فرمایا روزے دار کی جزا میرا دیدار ہے، میں خود ہوں۔ اگر کوئی میرے لیے واقعتاً سب چھوڑ دیتا ہے تو گویا افطار کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی کرتا تو وہ اس چیز کو محسوس کرتا کہ ادھر افطار ہو رہا ہے اور ادھر خدا کے جلووں اور تجلی کا دیدار ہو رہا ہے، جیسے خدا کی رحمت نے انہوں نے ڈھانپ لیا ہو۔ امام کی نماز، امام کا روزہ، امام کا افطار، امام حسین کا عمل، امام حسین خطاب کرتے، امام حسین کچھ نصیحت، کوئی آتا کہتا حضور نصیحت کر دو، کچھ ہمیں نصیحت کرو، کہتے بس نماز پڑھو اور آل رسول سے محبت کیا کرو۔
کوئی کہتا حضور نصیحت کرو، آپ فرماتے نماز پڑھو، اصحاب سے اور ہم سے محبت کیا کرو۔ کہا نماز پڑھو، ہم سے کہا حضور کچھ وظیفہ بتائے، کچھ اعمال بتائے، کہا کوئی وظیفہ نہیں، بس یہی سرکار عالم پہ درود و سلام اور ہم سے محبت کیا کرو، اصحاب سے محبت کیا کرو، اور یہی شریعت و نماز ہے، اس کی پابندی کرو، ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی کہتا کہ شریعت کی راہیں سکھائیے تو شریعت کی راہیں بتاتے، کوئی کہتا طریقت کا نصاب بتائے تو اسے طریقت کا نصاب بتاتے، کسی حقیقت کا راستہ معلوم کرنا ہوتا اسے حقیقت بتاتے، جسے معرفت چاہیے تھی اسے معرفت، جو قرآن سیکھنے آپ کے پاس آتے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو آپ اس کی تفسیر ارشاد فرمایا کرتے۔ کوئی ترجمہ پوچھتا کہ اس کا کیسے ادا کریں گے تو آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے بتاتے کہ اٹھ کر جانے والا خود ایک عالم بنتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ کی محفل، آپ سے لوگ اتنی بے پناہ محبت کرتے، کیوں نہ شخصیت ہی ایسی تھی، ان کے اندر سخاوت ایسی تھی کہ ان کے پاس نہ دوست دشمن کوئی آئے خالی نہیں جاتا، ہر کوئی ان سے بے پناہ محبت کرتا، جان نچھاور کرتا۔ اور امام کا اخلاق بھی ایسا تھا، امام کی محبت ایسی تھی، امام کی سخاوت ایسی تھی، امام کا کردار ایسا تھا، لوگ ذوق در ذوق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے اور وہاں سے فیضیاب پا لیتے، وہاں سے ان کی اعلیٰ عمل جب وہ تلاوت کرتے تو عالم کچھ اور ہو جاتا، ادھر تلاوت کرتے اور ایسا لگتا کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قرآن اپنی پوری ظاہری، اپنی باطنی فیض کو، اپنی حقیقت کو آشکار کر رہا ہے۔ جب امام حسین تلاوت کرتے تو ایسا لگتا آیت حقیقت میں اس کو اپنا فیضان اور اپنا نور ظاہر کرتے ہوئے نظر آتی، آپ کے مصلے سے لے کر عرش تک نور کا سما بن جایا کرتا تھا۔ وہ امام کی عبادت، وہ کردار، وہ معاملات، وہ زندگی کے حالات بہترین تھے۔ کیوں؟ اچھا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے، آپ ہمیشہ سب کی مدد کیا کرتے تھے، اور لوگ بھی آپ کی بڑی عزت و احترام سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ نواسہ رسول تھے، شہزادہ رسول تھے، یہی تو اس وقت آفتاب و مہتاب تھے، یہی تو تھے جنتی جوانوں کے سردار، یہی ہے علی کی پر جنہوں نے علی گنج سے تربیت پائی، فاطمہ زہرا سے تربیت پائی، یہی شخصیت حسنین کریمین دونوں کے معاملات یہی تھے، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو، جن کا فیضان دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت ظاہر میں روپوش ہو گئے ہیں، مگر حسن و حسین کی صورت میں ہمیں عطا کر گئے ہیں، حسن و حسین کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، اپنے کو دے دیا ہمیں حسنین کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ یہ انداز تھا، لیکن وہ دور بیٹھنے والا، وہ کسی بہکانے کے، کسی بھڑکانے کے، کسی فسق و فجور میں مبتلا یزید لعین تخت نشین ہوا اور فوراً بیعت کو لینا شروع کر دیا، بیعت کو لینا شروع کر دیا۔ وہ جاہل تھا، اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ جاہل تھا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ جاہل تھا، اسے یہ نہیں معلوم کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اسے کیا قرآن نہیں معلوم تھا؟ کیا اس کے پاس بیٹھنے والوں کو قرآن نہیں معلوم تھا؟ قرآن تو معلوم تھا، مگر دل کے اندھے تھے۔ یہ منصب خلافت، یہ منصب بادشاہت تو امام حسین کا حصہ تھا، پھر کیوں لے لیا؟ کیا قرآن وہ نہیں جانتا تھا؟ کیا مسلمان نہیں تھا؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ کلمہ پڑھنے والا تھا، اسے قرآن جانتا تھا، تو پھر کہا جو جانتے ہوئے ایسا کرے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ جانتے ہوئے جو ایسا کرے وہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے۔ یزید کیسا جاہل؟ مہا جاہل۔ تو ایسے مہا جاہل قیامت تک ہوتے رہیں گے، ایسے یزیدیت دجالیت
تو کہتے ہم تو یہ جانتے، ہم تو یہ پڑھے، ہم نے یہ سند لی، ساری سند بیکار، سارا پڑھا لکھا بیکار۔ ارے بھائی 1400 نہیں، 14ویں صدی کیا اول سے لے کے آج تک ساری کتابوں کے تم عالم بن جاؤ، لیکن تم پھر اس کے بعد یہ نہ پہچانو تو تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ اس سے تو ہمارا جاہل اچھا ہے کہ یا حسن کہتا ہے تو مسکرا دیتا ہے، یا حسین کہتا ہے تو رو دیتا ہے۔ یہ محبت ہے، محبت، یہ محبت عالم بناتی ہے۔ محبت کی کتاب اور ہے، دستور کی کتاب اور ہے، محبت کی کتاب اور ہے، اور محبت کی کتاب پڑھنے والا ہی عالم ہے۔ ورنہ یزید کے پاس محبت ہوتی تو کیا حسین کی ٹکر لیتا؟ کیا تخت نشین بنتا؟ کیا حسین کی بیعت لیتا؟ سنو، اگر حسین اعظم کے خاندان کی محبت ہوتی تو وہ یوں نہیں کہتا کہ بیعت کرو، وہ جا کر کہتا حضور میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہاتھ مانگتا نہیں، ہاتھ دیتا کہ آپ ہمارے آقا، آپ ہمارے پیر، آپ ہمارے مولا ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ مولا حسین کہتا، وہ آقا حسین کہتا، سید حسین کہتا، سید السادات حسین کہتا۔ اگر محبت ہوتی تو محبت کا جملہ ہوتا ہے مولا حسن کہاں جاتا ہے، امام حسن کہاں جاتا ہے۔ محبت بتاتی ہے کہ تم کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ ورنہ عالم بننے سے صرف کام نہیں چلے گا، الا المودۃ فی القربى، محبت ہوگی تو مان جاؤ گے کہ یہ شیخ ہے، مان جاؤ گے یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ محبت نہ تھی بیٹھ گیا، کلمہ پڑھتا تھا محبت نہ تھی، نمازی تھا یا نہ تھا لیکن نماز کو مانتا تھا کہ نماز ہے، لیکن محبت نہ تھی۔ قرآن جانتا ہوگا لیکن محبت نہ تھی، سب کچھ تھا، محبت نہ تھی۔ سمجھ گیا محبت کیا چیز ہے؟ تم کیا جانو اے اہل خیرت کہ محبت کیا چیز ہے۔ وہ ابلیس کے پاس بھی محبت نہ تھی، عالم تھا، عابد تھا، سب تھا، محبت نہ تھی۔ یزید کے پاس سب تھا، ظاہری طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں صرف محبت نہ تھی۔ دوستو یہ محبت، اہل بیت کی محبت، اصحابِ رسول کی محبت، یہ انسان کو ذرے سے آفتاب بنا دیتی ہے، یہ انسان کو جہنمی سے جنتی بنا دیتی ہے۔ کہ حضرت حور نکل کے نہیں آئے تھے، محبت تو کھینچ لائی تھی انہیں۔ محبت یہ چیز ہوتی ہے، تو اسے تو نہیں تھی، بیٹھ گئے، اس کے کچھ معاشر بھی بیٹھ گئے، ہاں مشورہ دینے والی بھی ایسے ہی بیٹھ گئے، اور اس نے سب سے بیعت لینا شروع کی، سب سے بیعت لے رہا ہے، بیعت کرو میرا، میں ہوں خلیفۃ المسلم، میں ہوں بادشاہ اسلام، میں ہوں امیر المومنین، اب میرا حکم چلے گا، چاہے کوفہ ہو کہ مکہ ہو کہ کہیں بھی ہو، اب میں میری حکومت کے جھنڈے گاڑوں گا چاروں دشاؤں میں۔ اچھا، تو اسے خیال آیا کہ اس وقت روئے زمین پہ چند شخصیت ہے جو مدینے میں ہیں، وہ ایسی ایسی شخصیتیں ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں مانی، مجھے نہیں مانا، تو ان کا نہ ماننا لوگوں میں انتشار ہو جائے گا کہ جب امام حسین نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں، جب عبداللہ بن زبیر نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں، جب فلاں نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں، ہے نا؟ ہاں وہ مان جاتے ہیں، وہ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک دلیل ہو جائے گی، حسین مان گئے چلو ہم بھی مانتے ہیں۔ کوئی آئے گا کہیں گا امام حسین نے بھی بیعت کی، عبداللہ بن زبیر انہوں نے بھی مجھے بیعت کی ہے، تو سبھی مان جائیں گے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو یہ مانیں گے نہیں، یہی تو ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر یہ ہاں کہہ دے تو ہو جاتا ہے اور نہ کہہ دے تو وہ نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ اگر یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ زمانہ انہیں دیکھتا ہے کہ اگر یہ کہہ دے تو ہم مان جائیں گے، اور اگر یہ نہ کہتے ہیں، منع کرتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ ایسی شخصیت مولا علی مشکل کشا
ایسی شخصیت تھے جنہیں کہہ دیا ہاں یہ ہے ہم سے مان جاتے ہیں، جس کو منع کر دیا ہم نہیں مانتے۔ حسن مجتبی وہی شخصیت۔ تو یزید کو یہ خیال آ گیا، یہ بات ہوئی کہ سب سے پہلے تو حسین کو منواؤ، ورنہ یہ جتنی بیعت کر چکے ہیں یہ بھی توڑ دیں گے اگر انہیں معلوم پڑے گا تو۔ لہٰذا جتنے بھی اس دور کے اندر شہر تھے، گاؤں تھے، ملک تھے، اسلامی حکومتیں تھیں، سب جگہ رک کے روانہ کیے خط، وزیروں کے ساتھ خط روانہ کیے، ہر ایک کو پیغام بھیجا کہ میں تخت نشین ہو گیا ہوں اور میری تم بھی بیعت کرو، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی بیعت کر لو۔ ہر علاقے میں بھیج دیا، خصوصی طور پہ مکہ مدینہ اور خاص طور سے مدینہ، کیونکہ مدینے میں امام تھے، لہٰذا خاص لکھا کہ سب کی بیعت لو مدینے والوں سے، اور خصوصی طور پہ حسین ابن علی کی بیعت ابھی اس وقت میرے نام پر آپ بیعت لے لو، انہیں قبول کروا لو۔ وہاں سے قاصد آیا، مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ کو ملا، پیغام سنایا، اس میں پیغام میں یہی لکھا تھا، اور پھر کہا کہ ابھی ابھی امام کو بلائیے اور ابھی ابھی ہم کی یہ بات انہیں بتا دیتے ہیں۔ حضرت ولید سمجھدار آدمی تھے، محبت کرنے والے تھے، ہے نا، الا المودۃ فی القربہ کو جانتے تھے، لہٰذا کہاں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، رات بہت ہو چکی، ہم کل دیکھیں گے، جب تک مروان تھا وہاں وہ بھی ایسا ہی یزید کا بھائی سمجھ لیجیے، یہ بھی ایک ابلیس تھا۔ مروان نے کہا ولید جلدی کرے، دیر نہ کرے، مروان نے جلدی کیا اور فوراً امام حسین کہا اس وقت یا تو وہ اپنے گھر پہ ہوں گے، لیکن جہاں تک خیال ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہوں گے، مسجد میں عبادت کر رہے ہوں گے۔ قاصد کو بھیجا، سلام کیا امام کو، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا ابھی آپ کو بلایا گیا ہے، کہا ابھی اس وقت رات کو، کہا ہاں ابھی اسی وقت۔ مروان تھا جو، حضرت ولید تو سمجھدار تھے، لیکن مروان اس نے کہا کہ نہیں ابھی بلائیے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قاصد سے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ آپ نے اپنے چند ساتھی کو بتایا کہ ابھی ابھی وہاں جانا ہے، گفتگو کرنی ہے، ہو نہ ہو یزید تخت نشین ہوا ہوگا، یہی بات ہوگی کہ وہ بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اب مجھے مان لو، اتنی رات گئے، ارجنٹ بات میں تو یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یزید کتنا بے ادب تھا، محبت نہ ہوتی ہے تو ادب نہیں ہوتا ہے، اور جس کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت، وہ نہ علی رسول کا احترام کرا۔ اب دیکھیے کیا کرا، حضرت امام حسین چند ساتھیوں کو لے کر کے گئے، مریدین کے ساتھ، محبین کے ساتھ، وفاداروں کا ساتھ، وفاداروں سے کہا کہ تم ٹھہرو میں بات کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تشریف فرما ہوئے، حضرت ولید نے وہی رکا پیغام جو آیا تھا یزید کے وہاں سے پڑھ کر کے سنایا، آپ نے سنا، پھر خاموش ہو گئے۔ مروان نے اشارہ کرا کہ کچھ کہو، بیعت کی کچھ بات کرو۔ حضرت ولید تو بول نہ سکے اتنا جلدی کھل کر کے، تب تک کہ کھل کر کے بات ہوئی کہ حسین ابن علی بات یہ ہے کہ اب یزید خلیفہ بن گیا ہے، یزید بادشاہت ہو گئی ہے، سب ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو آپ بھی بیعت کر لیجیے، آپ بیعت کر لیجیے۔ تو میرے امام حسین نے کوئی بات کو گھمایا پھرایا نہیں، میرے امام ایسے نہیں تھے کہ کوئی بات کو گول گول گھمائے، چکری گھمانے والے بڑے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ باہر کچھ اندر کچھ، باہر سے کہہ دیتا ہاں دیکھتا ہوں کروں گا، اندر کچھ اور، نہیں، یا اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور، یا پھر خالی گھما کرے۔ یہ سب باتیں اہل بیت کے خاندان میں جلدی پا ہی نہیں جاتی، ان کے اندر ہوتی نہیں۔ امام چاہتے تو کچھ اور الفاظ استعمال کر سکتے تھے، شرعاً اجازت تھی، شرعیتاً اجازت تھی کہ کچھ بھی الفاظ کہہ کر کے آپ آگے بڑھ جاتے، نکل جاتے، لیکن چونکہ وہ تو امام استقامت کے ساتھ تھے، اس وقت امام ہمام سب سے بڑی دنیا کی روئے زمین پر آپ ہی تھے، آپ پتلی گلی سے نکلنے والی بات تھی نہیں آپ کے وہاں، آپ نے صاف صاف کہہ دیا
کہ میں حسین ہوں حسین. وہ کوئی اور ہوگا جو بیعت کر لیا ہوگا، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے. میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں. میں ہرگز یزید جیسے آدمی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. صاف کہہ دیا. یہ پہلا مجاہدانہ جملہ تھا آپ کا، غازیانہ جملہ تھا. کون بولتا ہے ایسا؟ انہیں معلوم تھا یہ بولنے کے بعد کیا کیا ہوگا، شہر سے باہر جانا ہوگا، کیا کیا ہوگا، سب معلوم تھا. لیکن سبحان اللہ، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں. تفسیر بن گئے تھے قرآن کی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. علی اعلان صاف کہہ دیا کہ میں ان کی بیعت، اس کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ اس لائق نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ وہ بادشاہ اسلام بنے، وہ خلیفہ بنے. وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے. اب میں ان کی بیعت کروں، ہو نہیں سکتا. تو پھر حضرت تو جانے لگے، امام جب جانے لگے تو سوچا کہ کچھ ایسی بات کی جائے کہ تھوڑا بہت بھی رستہ کلیئر ہو جائے. انہوں نے تو کلیئر صاف انکار کر دیا ہے، تو یہ صاف جو انکار ہوا ہے اس کا تھوڑا لیول آ جائے. کیونکہ مروان جو بیٹھا تھا تو کچھ اس انداز کی بات کی کہ حضور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بیعت کریں. ہم یہ کہنا چاہتے ابھی آپ صرف اتنا کہہ دو کہ ہاں یعنی قبول ہے، ہم کریں گے. ایسے جملے کچھ کہے کہ سرکار پھر تھوڑے بہت نرم ہو جائے. جب کڑک بولنے والا ہوتا ہے تو سامنے والا کیا کرتا ہے کہ کچھ ایسی بات کی جائے کہ تھوڑا نیچے اتر جائے، ان کے جملے نیچے آئے. لیکن یہ حسین ہے حسین. پھر پلٹ کے جواب دیا، میں حسین ابن علی ہوں، میرا بھائی حسن ہے، ہم خاندان مصطفیٰ. سن، میرا جیسا آدمی چار دیواری کے اندر یہ کہہ دے کہ قبول ہے اسے نہیں، میدان میں آ باہر سب کے سامنے جو ہوگا وہ بات کی جائے گی. کل صبح تو اٹھے گا اور کہے گا حسین نے بیعت کر لی، لوگ کہیں گے اچھا چار دیواری کے اندر جھوٹے تو تم ہو، سرکار جانتے تھے یہ جھوٹے ہے. کل اٹھ کے کہہ دیں گے کہ رات کو امام نے بند کمرے میں بیعت قبول کر لی ہے، تو میں وہ بات بھی نہیں ہونے دوں گا. جو بات ہوگی میدان میں ہوگی. میرا حسین کتنا کلیئر بات کرنے والا ہے، کیوں نہ ہو اس کا بیٹا کلیئر والا اتنا کلیئر ہے. وہ صابر علاء الدین علی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زبردست ہے، تو وہ حسین ہے. کتنے عقل سے کام لیا میرے امام نے، کتنی عقل. ورنہ سیدھی بات ہے ایسا ہوتا ہے نا، حجرے میں کچھ بات اور ہو، بند کمرے میں باہر آ کے کہے ایسا کہہ دیا ہے، اندر کچھ کہا ہی نہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں ہے نا، صرف دعا سلام کر کے جائیں گے، کہیں امام صاحب سے بات ہو گئی ہے، نہ انہوں نے کچھ کہا، نہ میں نے سنا، نہ میں نے کہا. ایسے بہت پائے جاتے ہیں. تو حسین جانتے تھے کہ ایسا ہے، کہاں اندر نہیں ہوگی، جو بات ہوگی باہر ہوگی. تو ان کو ایسا ہوا کہ لگتا ہے کل دین میں علل اعلان مسجد میں سب کے سامنے امام کہیں گے. ان کو ایسا لگا، کس خیال میں ہے یہ حسین ہے حسین. دوسرا دن ہوا، پھر کہا گیا، ملے راستے میں، السلام علیکم حضرت. ہاں وعلیکم السلام. وہ بیعت کا کیا ہوا؟ کہا بیعت کا کیا ہوا، سب کو جمع کرو. کہا حضرت تو سب کو جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہا میں بیعت کر نہیں سکتا، انکار کر دیا آپ نے. پھر زبردستی ہوئی، پھر زبردستی. دوسرا خط آ گیا یزید کے پاس، دوسرا آیا کہ بھائی کیا ہوا، تم نے کرا کہ نہیں کیا، کیا میرے کچھ سپاہیوں کو بھیجو؟ مروان نے کہا فکر نہ کرو، میں یزیدی کے یہاں ہوں، کسی یزید کی اب ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. بہت زبردستی کیا گیا، لیکن آپ انکار کرتے رہے. یعنی سارا مدینہ سمجھ گیا کہ امام حسین نے انکار کر دیا. کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ اقرار کر لیا، بند مٹھی قبول کر لیا. اندر ہی اندر علل اعلان انکار تھا. ہر کوئی جان گیا کہ امام نے بیعت نہیں کی. تو سارا مدینہ کہنے لگے ہم بھی بیعت، ہم امام جو کریں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے. آپ پر جب زبردستی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ مدینہ ہے. اب یہ لوگ قول سے نہیں مان رہے، اب یہ تلواریں نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، قتل و غارت کی باتیں کر رہے ہیں.
یہ لوگ مجھے شہید کریں گے، انہیں شہید کریں گے، میں تلوار اٹھاؤں گا، یہ لوگ مارے جائیں گے، اور یہ مدینے کی زمین ہے، یہ آقا کا روضہ ہے، یہ اصحاب اکرام، یہ اہل بیت، یہ پیاری جگہ ہے، اور یہ گندی ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و غارت ہو، میرے امام کو یہ پسند نہیں آیا، لہٰذا یہ فیصلہ کر دیا کیا کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں گا، شہر چھوڑ دوں گا۔ اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ کہا حضور کہاں جاؤ گے؟ کہا مکے چلا جاؤں گا۔ گھر والوں نے کہا حضور ہم بھی ساتھ ہیں۔ کہا ساتھ چلو، ہم وہی ساتھ میں رہیں گے، وہی سکونت رکھیں، واپس ابھی یہاں نہیں آنا ہے، یہاں قتل ہو، غارت ہو، خون ریزی ہو، ہے نا، لفظ کچھ کہہ دیے جائے، وہ تو بے باک ہے، کچھ بھی کہہ دیں گے، ہم تو احتیاط والے ہیں، لیکن وہ تو بے ادب ہے، کہیں بید بھی نہ ہو جائے۔ تو ہم یہاں سے روانہ ہو گئے، تیاری کرو، سب نے تیاری کی، تیاری ہو رہی ہے۔ مدینے والوں لوگوں نے کہا، تمام اہل مدینہ نے، سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نہیں ہوگے تو مدینہ سنا سنا ہو جائے گا، آپ تھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، آپ تھے آپ سے اپنی مشکل کو بتا دیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا دریافت کر لیتے، آپ نہیں ہوگے، ارے یاد آ جاتی تو آپ کا چہرہ دیکھ لیتے، آپ کا انداز دیکھتے ہمیں خوشی ہو جاتی تھی، چہرہ دیکھتے سارا غم بھول جاتے تھے، اور آپ چلے جائیں گے، یہاں کی رونق ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے امام نے کہا وہ سب برابر ہے، لیکن میں رہوں گا تو کچھ اور ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا، مکہ مکرمہ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تیاری ہو رہی ہے، ساری تیاری ہو گئی، نانا جان کے روضے پہ چلے، سلام عرض کیا، دعائیں کی، دعائیں کر رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں، جواب بھی آ رہا ہے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو آقا خواب میں تشریف لائے، اور کہا بیٹا حسین تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، جاؤ، تم شہر چھوڑ کے جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہو، جاؤ، اور تمہیں ان منزلوں سے گزر کر آخر میں تمہیں شہادت دینی ہے، اور شہادت دینے کے بعد میں تمہارے والد محترم اور والدہ فاطمہ ہم تینوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ شہادت دے کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ آنکھ کھلی، عرض کر رہے ہیں، سوچو یہاں ٹھہر کر کے میرے عزیز کہ میرے امام حسین نے اور اس اہل بیت کے مقدس قافلے نے اور ان کے جانثاروں نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ مدینے کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ اور یزید نے بعد میں کیا کیا تھا؟ کربلا کے بعد مکے میں چڑھائی کی تھی، مدینے میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھ دیا تھا، سواری تھی گھوڑے کھچر اس دور میں، وہ سواریوں کو باندھ دیا تھا، وہ لید گوبر کیا کرتے تھے، بھائی گدھے گھوڑے مسجد کے اندر یزیدیوں نے باندھے تھے، اس دور کی سواری تھی۔ اور آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ گنبد خضرا کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آج ہی دیکھا، 2 دن پہلے مجھے معلوم پڑا، کچھ دن پہلے، اور دیکھا آج میں نے، گاڑی لا رہے سواری، وہی مسجد نبوی ہے نا، تو یزیدیت ہے کہ نہیں؟ محبت کہاں گئی؟ جس میں ادب وہ کرتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے، محبت کا نام ایمان ہے، ایمان نہیں، محبت نہیں، ادب نہیں، وہ بندہ دکھنے میں تو مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ نہ محبت ہو نہ ادب ہو، اگر محبت ہوتی تو کیا 4 وہیل وہاں تک لائی جاتی؟ ادب ہوتا، محبت ہوتی تو لائی جاتی؟ پہلے چمپل پہن کے تو وہ لوگ گھوم ہی رہے تھے، اجازت تھی، اور کئی لوگ آتے تھے وہ بھی پہن کے گھوم رہے تھے۔ اچھا کچھ لوگ اتنے ہوشیار تھے، کہاں وہاں کی چمپل الگ لے جاتے، ارے بھائی سامنے آقا کا روضہ ہے، تو جوتیاں پہن کے گھوم رہا ہے، اور اب 4 وہیل گاڑیاں سواری بھی آ گئی۔ کل کے یزید نے کربلا کے بعد مکے پہ چڑھائی کی تھی، پھر مدینہ پہنچا تھا، مدینے میں اتنا گندے کام کیے تھے، قتل و غارت کی تھی، گھوڑوں کو مسجد نبی میں باندھا تھا، اور نہ جانے زنا تک کیا تھا اس نے، اور پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں بیچارہ یزید کیا ہے ایسا تھا، وہ بیچارہ تیرا باپ لگتا ہے، اس نے کیا 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 تھا، کعبے کا غلاف نہیں چھوڑا، مدینہ نہیں چھوڑا اس نے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، مسجد حرام کی بے حرمت کی، اور سب سے پہلے اہل بیت کا۔ یعنی کیا پتہ چلا؟ جو اہل بیت کا احترام نہ کرے
وہ نہ کعبے کا احترام کرتا ہے نہ مدینے کا احترام کرتا ہے۔ جو حسنین کا احترام نہ کرے، جو غوث و خواجہ کا احترام نہ کرے، جو مخدوم اشرف کا احترام نہ کرے، جو شاہ عالم کا احترام نہ کرے، وہ مدینے کا بھی احترام اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ کربلا کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا، سب سے پہلے یزید نے امام حسین ہی کی بے حرمتی کی، اہل بیت کی بے حرمتی کی، اس کے بعد مسجد حرام کی۔ آج بھی ایسا ہے، ان کا احترام نہیں کرتے، ہے نا؟ تو پھر تو یہاں کا احترام نہیں تو وہاں کا بھی تمہارے سے چھین لیا جائے گا۔ اور دیکھو فور ویل لا رہے ہیں، جوتے پہن رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ایسی یزیدیت، کربلا ہمیں سب کچھ سکھا کے گیا ہے، کربلا ہمیں سب کچھ بتا کے گیا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں اور اس محبت میں کتنا ادب ہوتا ہے۔ ایمان محبت کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو خطبہ لکھا کیا کہا؟ الا لا ایمانہ لمن لا محبت اللہ، 3 بار کہا ہے انہوں نے اس خطبے کے اندر۔ جب خطبہ جمعہ انہوں نے لکھا تو یہ جملہ 3 بار دہرایا، الا یعنی خبردار، لا ایمانہ لمن لا محبت اللہ، اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس میں محبت۔ اور یہی حقیقت ہے حضور کے دور سے، قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ۔ تو سب کچھ کرتے ہو، نماز روزہ رکھتے ہو، منافقین سے تعلق سکھا، اور رسول سے محبت نہیں کرتے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تم مومن نہیں ہو۔ یہ قرآن ہے۔ منافقین جو ظاہر میں مسلمان تھے، محبت نہیں تھی۔ تو دوستو یہ محبت ایمان ہے، یہ نہیں تو نہ ادب ہے، نہ ایمان ہے، نہ کچھ ہے۔ پھر چاہے کتنے ہی حج کرو، کتنے ہی عمرہ کرو، کتنی لمبی داڑھی رکھو، کتنا ہی مسلمانانہ لباس پہنو، لمبا جبہ پہنو، ٹوکا پہنو، کچھ بھی کرو، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو حضرات اللہ کی پناہ، ماحول اتنا تیزی سے بدل رہا ہے، سعودی عربیہ کا ہو یا کہیں اور کا، ہے نا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت تیزی کے ساتھ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ فلسطین غازہ میں جو ہو رہا ہے سب کی نظروں کے سامنے ہے، کس انداز سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو امام حسین میں کتنا ادب تھا، کتنی محبت، کیونکہ وہ خود ایک ایمان تھے، چھوڑ دیا مدینہ کہ یہاں کا ادب ضروری ہے، جبکہ وہ خود اس مقام پہ تھے، لیکن جا رہے۔ نانا جان سے اجازت لی، نانا جان نے اجازت دی، رو کے عرض کیا، کیوں؟ کیونکہ وہی مدینہ ہے جہاں امام حسین کا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، لوگ محبت کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام وہیں سے ہوا، دین کا کام۔ امام حسین جہاں بچپن گزرا ہو، جہاں ہر چیز ہو، آقا کا روزہ، نانا کا روزہ جہاں ہو، بتائیے اپنا شہر وطن کون چھوڑ سکتا؟ کیسے چھوڑنا کتنا آسان نہیں ہے، لیکن امام قربانی دے رہے ہیں۔ اجازت لی، ابو بکر صدیق کے مزار پہ آئے، سبحان اللہ، گویا صدیق نے حسین کو گلے سے لگا لیا، حسین نے صدیق کو گلے سے لگا لیا اور کہا حسین تم تنہا مت سمجھنا، صدیق بھی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، عمر فاروق کے مزار پہ آئے، فاروق اعظم گویا میں تصور کے عالم میں اپنی محبت کا یوں اظہار کر سکتا ہوں کہ وہ مزار پہ روحانی طور پہ باہر آئے ہوگے عالم میں مثال میں، اور جس عالم میں بھی آئے ہوگے، اور حسین کو گلے لگایا ہوگا اور کہا ہوگا میں فاروق تھا، فاروق عمر ہوں، میں نے دور دور تک ریاست قائم کی ہے، میں نے اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، اور آج میں دیکھ رہا ہے حسین تو اسے بچانے کے لیے جا رہا ہے، آج تو عمر کا بالکل پرتو بن کے گویا دنیا تجھے دیکھیں گی اور کہے گی کہ پھر سے لگتا ہے حضرت عمر آ گئے ہیں، پھر سے عمر آ گئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عمر بھی خوش ہوئے اور کہا کہ حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے تم ہمارے ہم تمہارے۔ محدث اعظم پہ قربان، سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، اب کسے امت پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، ہم کیوں ادھر ادھر جائے، نور کی آنکھوں کے تارے، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے یہ سید پکارے، امت پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے۔ حضرات گرامی مسئلہ ہی حل کر دیا، سید ہے، سید نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کس میں طاقت ہے کہ مسئلہ حل کرے؟ کوئی چیز ہو دنیا کی کسی کے وہاں حل ہو نہ ہو، خاندان مصطفیٰ وہ ہے، وہاں مسئلہ حل ہو ہی جاتا۔
سید کے وہاں مسئلہ نہیں حل ہوگا تو کہاں ہوگا، ہے نا؟ خواجہ فخر کے وہاں حل نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ بخاری کے وہاں حل نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ محمود دریائی دلہا کے وہاں نہیں حل ہوگا تو کہاں ہوگا؟ وجیہ الدین گجراتی ستاری کے وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اور فیض پاکر شاہ عالم کا موسیٰ سحاق صدا سحاق قلندری کے وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرات امام پھر آئے، گھر والوں کو خواب بتایا کہ میرے آقا خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، سارا خاندان پریوار نے کہا کہ بے شک اے حسین ہم قدم قدم تمہارے ساتھ چلیں گے، تم کہو گے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے، تم کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، تم کہو گے قربان ہو جاؤ تو قربان ہو جائیں گے، تم جو کہو گے آپ ہی ہمارے امام ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے ہم ساتھ چلیں گے۔ میرے آقا حسین بڑے خوش ہوئے، ایسے وفادار، ایسے میرے گھر والے اتنے چہیتے، ایسی محبت۔ شکر ادا کیا، اگر ایسی محبت میرے ساتھ ہے تو میں انشاءاللہ قدم قدم پہ اللہ کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے گی۔ حضرات انسان کے جانثار بھی ایسے تھے، مریدین اور خاندان پریوار بھی ایسا تھا سرکار کا، ساتھ میں جو تھے سرکار کے سارا کا سارا۔ پھر سیدہ ہمت جنت البقیع میں آئے۔ جنت البقیع میں ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ہر انسان کی ماں کے پاس پہنچنے کے بعد بیٹے کا کیا عالم ہوتا ہے وہ بیٹا جانتا ہے، اور ماں کا کیا عالم ہوتا ہے وہ ماں جانتی ہے، کچھ کہنے کو نہیں۔ اور پھر اس میں ماں سیدہ ہو، بیٹا حسین ہو، تو بتاؤ مزار پہ کیا عالم رہا ہوگا۔ جب ماں کی تربت سے لپٹ گئے اور رونے لگے، امی جان میں تجھ سے جدا تو ہرگز ہونا نہیں چاہتا، لیکن وقت ایسا آ گیا ہے کہ میں ٹھہر بھی نہیں سکتا، مجھے جانا ہوگا، تقدیر کہیں بلا رہی ہے، مجھے جانا ہے ہوگا۔ امی جان سے بہت التجا کی، دعائیں کی۔ امی جان نے جب التجا سنی اور دیکھا کہ وہ وقت آ گیا، آپ جانتی تھی کہ وہ وقت آئے گا، اور اب وہ وقت آ گیا، مزار لرز اٹھا۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں یہ اپنی اپنی محبت کا تقاضا ہے کہ میرے امام حسین کی والدہ نے اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا اسی کے لیے تو، اسی کا حق ادا کرنے کے لیے تو یہ آنکھیں ترس رہی ہے کہ کب میرا بیٹا مدینے سے مکہ جائے، مکہ سے کوفہ جائے، کوفہ میں میدان کربلا جائے، کربلا میں اپنی نظروں کے سامنے علی اکبر اور علی اصغر کو شہادت دیکھے، آخر میں خود بھی جائے اور دین مصطفیٰ کے لیے خود کو بھی قربان کر دے۔ ماں کی دعائیں ساتھ لی۔ پھر امام حسن بھائی کے پاس پہنچے، برادر اکبر آپ تھے تو ایک طاقت تھی، قوت تھی بازو میں، میرا بھائی حسن ہے، میرا بھائی، میرا پیر، میرا شیخ، میری حفاظت کرنے والا میرا بھائی حسن ہے، لیکن حسن آپ بھی اس تربت میں سو رہے ہیں، لیکن آپ کی مدد ساتھ میں رہی تو حسین کامیاب ہو جائے گا۔ حسن کی آواز آتی ہے، بھیا حسین تنہا مت سمجھو، تنہا مت سمجھو، جس طرح زندگی میں حسن تمہارے ساتھ تھے آج بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حسین سے حسن کبھی الگ نہیں ہو سکتا، حسن سے حسین کبھی الگ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک تھے، ایک رہیں گے۔ ہاں ان کو جو الگ کرے خدا اسے الگ کر دیتا۔ یہ حسنی حسینی ایک ہے، یہ خاندان پریوار اہل بیت اطہار حسنی حسینی، سبحان اللہ، اسے نہ کوئی جدا کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام، حضرت ابراہیم کی مزار پہ گئے، مامو جان حضور کے شہزادے سلام عرض کیا، جس کے لیے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا گیا۔ ایک بھائی، ایک طرف امام حسین تھے، ایک طرف حضرت ابراہیم میرے آقا کی گود میں، ایک طرف دونوں ملک الموت آ گئے۔ آقا دو میں سے ایک کو لے جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں، کسے لے جاؤ، حسین کو یا ابراہیم کو، اپنے شہزادے کو یا اپنی بیٹی کے شہزادے کو؟ اللہ اللہ، ابراہیم اگر رہ جاتے ہیں تو نبی کے شہزادے ہیں،
اور نبوت تو ختم ہو چکی، نبوت اب نہیں ہے، آخری نبی حضور ہیں۔ اگر شہزادے ہو تو پھر وہ مصلحت بھی تھی، اور سرکار نے کہا کہ میں ابراہیم کو جو ہے لے جاؤ، میرے حسین نواسے پر میں میرے بیٹے ابراہیم کو قربان کر رہا ہوں، انہیں تم لے جاؤ۔ ان کی روح نکلی اور حضرت ابراہیم اللہ کی رحمت میں پہنچے، حضرت ابراہیم کے مزار پہ گئے اور پھر جو ہے دعائیں کی، اور دیگر جتنے بھی وہاں موجود تھے فاتحہ پڑھی، دعائیں کی، مدد کے طالب ہوئے۔ حضرات یہ بھی ہمیں ایک طریقہ مل گیا کہ اس انداز سے ہمیں سب کو ماننا ہے اور سب کی فاتحہ پڑھنی ہے اور سب کو یوں سلام کرنا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ملا کہ مزار میں لیٹنے والا زندہ ہے۔ اگر وہ ختم ہو جاتے جنت البقیع والے سارے جتنے بھی اس وقت اصحاب اہل بیت تھے، تو نہ امام سلام کرتے، نہ دعا مانگتے، نہ مدد کا کہتے، نہ کچھ۔ اگر ختم ہی کے معاملات ہوتے ہیں تو میرے امام جاتے ہی نہیں۔ امام نے جا کے بتا دیا کہ ختم ہونے والے اور ہیں، یزیدی ہیں، جن کی نسل بھی ختم ہو جاتی ہے، جن کی اصل بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اہل بیت کا وفادار رہتا ہے زمین پہ ہو تب بھی زندہ رہتا ہے، زمین میں ہو تب بھی زندہ رہتا ہے۔ مدد مانگ کے بتا دیا، اندر سے جو آواز آئی روحانی کہ یہ زندہ ہے۔ آقا کے مزار پہ گئے، آقا زندہ ہی ہے، ابو بکر عمر زندہ ہے، پھر فاطمہ کے مزار پہ، ماں کے مزار میں زندہ، حسن مجتبی زندہ، تمام جنت البقیع میں زندہ، یعنی صرف روپوش ہو گئے، چھپ گئے، ہے زندہ، تبھی تو مانگ رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں، صرف مان نہیں رہے، مانگ رہے ہیں، وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ حل ہے کہ صرف وہ زندہ نہیں ہے، اگر کوئی دنیا میں رہنے والا زندہ ان مزارات سے مدد مانگے تو وہ مدد بھی کرتے ہیں، تبھی تو امام نے مدد مانگی اور انہوں نے مدد کی۔ معلوم ہوا صرف وہ زندہ نہیں بلکہ اللہ نے وہ قدرت اور اختیار دیا ہے اللہ والوں کو، اہل بیت کو، اللہ اور اس کے رسول میں جینے اور مرنے والوں کو، ان اہل اللہ کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ صرف زندہ نہیں، وہ چاہے تو لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ لوگ اگر مدد مانگے تو ان کی مدد مشکل کشائی کرتے ہیں، مدد نما بن کر کے، ہے نا، کوئی مدد مانگے تو ان کی مدد کرتے ہیں، کوئی دعا مانگے تو ان کی دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں، ان سے جو عرض کیا جاتا ہے یعنی وہ سنتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ رہتے ہیں، ہے نا، وہ سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں سے بھی پکارو میرے سرکار سنتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے، ارے زمین پہ گھومنے والے مردہ ہے کئی لوگ، تو کئی حضرات، کئی لوگ، لیکن یہ حضرات زمین کے اندر بھی زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو پھر سمجھ کیوں نہیں دی کا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ اتنی نہیں کہ ان کی زندگی سمجھ میں آ جائے، تمہارا ذہنی ادراک علم اتنا نہیں کہ ان کی زندگی سمجھ میں آ جائے، تمہاری ذہنی آنکھیں، دل کی آنکھیں، بصیرت کی آنکھیں نہیں ہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ لو، بس اتنا سمجھ لو کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے ہو مگر وہ تمہاری زندگی کو سمجھ رہے ہیں، تم ان کے کام نہیں آ سکتے لیکن وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، تم سے زیادہ تو پاور ان میں ہے، تم یہاں رہ کے مجبور ہو، وہ اندر لیٹ کے مختار ہے،
وہ یہاں سے جا کر مختار ہے، تم یہاں رہ کر مجبور ہو، تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ ہماری ہر ایک کی زندگی سمجھ رہا ہے، اسے کیا چاہیے، کیا پرابلم ہے، کیا نہیں ہے، سب کچھ جان رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اور رسول کی عطا سے ہے، یہ اللہ حوالے ہیں، یہ اہل اللہ ہے۔ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے، یقیناً ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس کی سمجھ کو اللہ کھول دیتا ہے، جس کے دل کے دروازے خدا کھول دیتا ہے، پھر وہ ان کی زندگی سمجھتے ہیں کہ کیسے زندہ ہے، کیسے مدد کرتے ہیں، کیسا انداز ہے، پھر سمجھتے ہیں۔ بادشاہ آیا تھا سیدنا سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دینے، کہنے لگے کوئی فقیر اللہ والا مل جائے، آداب سیکھ لوں کہ کیسے جایا جائے۔ ایک شہید ہندوستان کی بارگاہ میں، شہید ہندوستان سید سالار مسعود زمان، سبحان اللہ، جو زندہ ہے، انہوں نے کہاں ہے، لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، ہمیں آپ دیکھتے نہیں دیکھتے، لیکن مخدوم اشرف نے کہاں راز کھول دیا، کیونکہ زندہ ہے، جس کے دماغ کھول دیتا ہے اللہ، وہ زندوں کی زندگی سمجھتے ہیں۔ مخدوم اشرف نے خضر کو دیکھا، راز کھول دیا کہ یہ خضر علیہ السلام یہاں آتے، ملاقات کرنا ہو تو چلے جانا، فلاں جگہ یہ آتے ہیں، عصر کے بعد ملاقات کرنی ہو تو چلے جانا۔ ولیوں نے راز کھول دیا، کیونکہ وہ ولی زندگی سمجھتے ہیں، شہیدوں کی زندگی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، لیکن جس کے دماغ کھل دی اللہ نے، دل کے دروازے، وہ خود ایک زندہ ہو گئے، حقیقت میں زندہ ہو گئے زمین ہی پر، تو پھر وہ ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ فقیر نے کیا کہا، وہ بادشاہ نے کیا کہا کہ کوئی مل جائے، تو کسی عالم نے کہا کہ آپ جب کون سا شہر ہے حضرت کا، بحرائن شریف، جب پہنچے تو بحرائن شریف کے پاس ہی ایک فقیر بیٹھا ہے، انہی سے پوچھ لینا کہ دادا آپ سکھا دو کیسے جاؤں، کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت پہنچے، پہنچنے کے بعد قبرستان کے قریب میں ایک درخت تھا بڑا، وہ درخت کے قریب وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، جا کے سلام کیا، انہوں نے نظر اٹھائی، سلام کا جواب دیا، کہا کیوں آئے ہو، کہا حضور سید سالار مسعود زمان کی بارگاہ میں جانا ہے، تو کہا چلے جائیے، یہ راستہ ہے سیدھا جاؤ، کہا نہیں حضرت مجھے کچھ آداب سکھائیے، کچھ بتائیے، کہا آداب کیا ہے، سیدھا ہاتھ باندھو، نیت کر کے چلے جاؤ، نیت کر کے اچھے نیت سے جاؤ، اچھی نیت سے جاؤ، محبت سے جاؤ، اچھا رہے گا۔ کہا حضور بہت اچھا، لیکن میری خواہش ہے جب آپ مل ہی گئے اگر آپ چلے تو، کہا میں نے کہا کہ آپ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، کہا نہیں حضرت آپ چلو، کہا اچھا میں چلوں، کہا ہاں، کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے کہنے پہ وہ فقیر کھڑے ہو گئے، چلنے لگے۔ اب بادشاہ تو سیدھے سیدھے ادب سے ہاتھ باندھ کر کے جا رہا ہے، بڑی دور سے، کافی دور ڈسٹنس ہے، دور سے چل کر کے، اور فقیر جو ہے وہ کبھی ادھر اچھل رہے ہیں، کبھی ادھر قدم رکھ رہے ہیں، کبھی ایڑی کے بل، کبھی پنجوں کے بل، کبھی ادھر قدم، کبھی ادھر، کبھی آگے پیچھے۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے سوچا تھا کہ ان سے آداب سیکھوں، ان کو تو خود ادب نہیں ہے، لیکن سوچا یہ فقیر ہے، ان کو سب معلوم ہے، انہیں ادب ہے، پوچھوں تو صحیح ایسا کیوں کر رہے ہیں، پوچھ لوں کہ ایسا یہ چلنے کا کیا طریقہ ہے، اگر ایسا ہی چلا جاتا ہے تو میں بھی ایسا چلتا ہوں۔ کہا حضور ایک بات پوچھو، کہا ہاں، کہا یہ کون سا چلنے کا طریقہ، کبھی ایڑی کے بل، کبھی پنجوں کے بل، کبھی بالکل سنبھل کے، کبھی اچھل اس طرف پاؤں رکھا، کبھی اس طرف پاؤں رکھا، بالکل سیدھے سیدھے نہیں چل رہے ہو، یہ انداز کیا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو میں بھی ایسا چلتا ہوں۔ کہا نہیں، تجھے جہاں تک نظر آتا ہے تو ایسا چل، مجھے جہاں تک نظر آتا ہے میں ویسا چلتا ہوں، تیری پہنچ، تیرا دائرہ جہاں تک ہے تو وہاں کے آداب بجا لو، اس میں فائدہ ہے، وہیں کا قاعدہ ہے، شریعت بھی یہ ہے، تیری پہنچ جہاں تک ہے وہاں تک عمل کر، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، تو ایسے پھر تھوڑے قدم چلے، لیکن بادشاہ تھا، خیال تھا، دماغ تھا، کہا حضور کچھ تو بتائیے، میں تو ایسے ہی چل رہا ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں وہ خالی سمجھا دیجیے۔ ان کے پاس جو ٹوپی پہنی تھی، جو تاج پہنا ہوا تھا، ہلکا پھلکا جو بھی رہا ہوگا، آپ نے اتارا اور بادشاہ کو پہنا دیا، بادشاہ کو پہنا دیا۔ اب بادشاہ بھی اچھل کود کر کے چل رہا ہے، کبھی ایڑی کے بل، کبھی پنجوں کے بل، کبھی ادھر چھلانگ لگائی، کبھی ادھر پاؤں رکھا، سیدھے سیدھے نہیں چل رہا ہے۔ کہا کیا ہوا بھائی، ایسے کیوں چل رہے ہو؟
کہا حضور ایک ایک شہید لیٹے ہوئے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ شہید کس کے مزار پہ میں پاؤں رکھوں، کہاں پاؤں رکھوں، اس لیے میں سنبھل کے پاؤں رکھ رہا ہوں۔ تو کہا میری نظر دے، وہ وہاں ملے ہوئے ہیں، ان کی زندگی سمجھ سکتے، جو اندر تک دیکھتا ہے اس کے احکام اور ہیں، جو باہر دیکھتے ہیں اس کے معاملات اور ہیں، تو ان کی زندگی وہ سمجھتے ہیں کہ کیسی زندگی ہے، کیا ہے۔ خضر کو وہ جانتے ہیں، سید سالار کو وہ جانتے ہیں، غریب نواز کب کہاں کسے ملتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ نظر والے دیکھتے ہیں، آنکھ والے دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، مل لیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، پیاس ہو تو پانی پلا دیتے ہیں، سوال کرنا ہو تو جواب لے لیتے ہیں، کبھی اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں، کبھی حکم کو سمجھ جاتے ہیں، کبھی سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے، بعد میں بندے کو سمجھ میں آتا ہے، کبھی اسی وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ملاقات ہوتی ہے، بندے کی بندے سے ملاقات ہو گئی، بندے کی بندہ نواز سے ملاقات ہو گئی، بندے کی حضور اللہ کے کسی ولی سے ملاقات ہو گئی، مگر سمجھ میں اس وقت نہیں آتا، سمجھ میں بعد میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے کہ کہاں کون مل گیا تھا، کہاں کون ہستی مل گئی تھی۔ تو میرے عزیزوں ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہے، یہ وہ جانے کہ یا تو سید بدیع الدین زندہ سامدار جانتے ہیں یا وارث پاک جانتے ہیں، یہ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہے، یہ جن کا دل زندہ ہے، جن کی روح زندہ ہے، جو عالم لاہوت کا سفر کرتے ہیں، جو عالم ہاہوت کا سفر کرتے ہیں، جو عالم ہاہو کا سفر کرتے ہیں، جو عالم جبروت سے اوپر، عالم ملکوت سے اوپر نکل جاتے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں کہ یہ وہ ہے، یہ وہ جاننے والے جانتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی سے کی محبوب کی اور محبوب کی آل کی محبت ہوتی ہے، خدا اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور سید محمد جب دیکھتے ہیں کہ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنی پالکی پہ بیٹھے آ کے اٹھا لیتے ہیں اور ان کی زلف بال اس میں پھنس جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کیسے نکالوں، تو چومنے کے بہانے نصیر الدین کے پاؤں کو، گھٹنوں کو جو ہے بوسہ لینے کے لیے جھکتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ لینا بوسہ مراد ہوتا ہے۔ نصیر الدین اللہ کے اس ولی کو رحمت جمال میں جلال میں بدلتی ہے، دریائے کرم جوش میں آتا ہے، اور سید محمد کو عالم جبروت طے کرا دیتے ہیں، کہتے سید اور نیچے سے چومتے ہیں، عالم ملکوت سے پار لگا دیتے ہیں۔ کہاں ہے محمد؟ اگر پانا چاہتا ہے تو یہ وقت کرم ہے، یہ وقت کرم ہے۔ بہانہ کچھ بنا مگر نشانہ فیض یاب ہو گیا، بہانہ بال بن گیا مگر آج تجھے نواز دیا جائے گا، اس لیے کہ نصیر نے دروازہ کھولا تھا کہ جو قدم بوسی کرے گا دے دے گے، اور تیرے حصے میں یہ چیز آ گئی۔ بہانہ کچھ اور ہے، نشانہ کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ولی خود ہی بہانہ بنا دیتے ہیں، یہ بہت نہیں آتا، اسے پریشانی ڈالو تاکہ آئے بھاگ کر کے۔ بہانہ کچھ اور ہوتا ہے، محبت کا نشانہ کچھ اور ہے۔ یہ محبت کی منڈی ہے، بازار مصطفیٰ ہے، خریدار خدا۔ یہ دنیا کے بازار اور ہوتے ہیں، یہ محبت کی منڈی ہے۔ کہاں سید اور نیچے، جب تلووں کو چوما تو عالم لاہوت عالم ہاہوت سے ہو کر کے پار ہو گئے، اور جب سر اٹھا کہاں اب اٹھا لے سر، ابھی تک تو صرف تم مرید تھا اب مراد بن گیا ہے۔ یہ راز و نیاز کی بات رہتی ہے، بات کہیں سے چلی کہیں پہنچی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ مولا، تیرے ان محبوب زندہ دل زندہ اولیاء کے صدقے میں، زندہ شہداء کے صدقے میں ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو زندہ فرما دے، ہمارے دماغ کے دروازوں کو کھول دے، عقل کو نور عطا فرما، عبادت میں سرور عطا فرما، ادب و احترام عطا فرما، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔